بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے حج، جو کہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ ہر مسلمان جو صاحب استطاعت رکھتا ہو ہر سال اسلامی مہینے ذوالحجہ کی 8 سے 12 تاریخ کو سعودی عربیہ کے شہر مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے حاضر ہو کر وہاں جو مخصوص عبادت انجام دی جاتی ہے اس کو مناسک حج کہتے ہیں۔ دین اسلام میں حج ہر صاحب استطاعت بالغ مسلمان پر زندگی بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ تو آج آپ کے سامنے حج کی بات ہو رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ حج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 10 ہجری میں واحد حج کیا، جسے حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس حج میں حج کے تمام مناسب کو درست طور پر کر کے دکھا دیا اور اعلان کیا کہ اپنے مناسک حج مجھ سے لے لو، اپنے مناسک حج مجھ سے لے لو، اپنے مناسک حج مجھ سے لے لو۔ نیز اسی حج کے دوران اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع بھی دیا اور اس میں دین اسلام کی جملہ اساسیات اور قواعد اور ضوابط کی تکمیل کا اعلان بھی کیا۔ بھائی اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک بار ہی حج کیا؟ زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی حج کیے جائیں گے ان کا شمار نفلی حج کا شمار ہوگا، یعنی وہ نفلی حج میں ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حج کی 5 جملہ شرائط ہونی چاہیے، جس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ دیکھتے ہیں کہ وہ جملہ 5 شرائط کیا ہیں۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، غیر مسلموں پر حج فرض نہیں اور نہ ہی ان کے لیے مناسک حج ادا کرنا جائز ہے، لہذا مکہ مکرمہ میں غیر مسلم کا داخلہ بند ہے۔ دوسری شرط عقل ہے، پاگل مجنون پر بھی حج فرض نہیں، یعنی کہ انسان سوجھ بوجھ رکھتا ہو، ہوش و حواس میں ہو اور اپنے جائز پیسوں سے حج کے لیے جائے۔ پاگل مجنون شخص پہ حج فرض نہیں۔ تیسری جو شرط اسلام نے رکھی ہے وہ ہے عمر سے متعلق، یعنی کہ تیسری شرط بلوغ ہے، نابالغ بچے پر حج فرض نہیں۔ یہ جو ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ حج کرنے چلے جاتے ہیں، ثواب مل سکتا ہے علماء کرام کی تقاریر کی روشنی میں، لیکن ان پہ حج جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ تو اگر وہ والدین کے ساتھ حج کے جملہ فرائض میں شریک بھی ہو جاتے ہیں شرائط میں، تو ان کا حج تصور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے۔ چوتھی جو چیز جسے کہتے ہیں شرط ہے وہ ہے آزادی، غلام اور باندی پر بھی حج فرض نہیں۔ ٹھیک ہو گیا بھائی اور بہنوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ نے سمجھ لیا کہ اگر آپ کا کوئی غلام رکھا ہوا ہے، کوئی باندی رکھی ہوئی ہے، مجبوراً جو ہے نا اس کو آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، لیکن ان پہ بھی حج فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر صاحب ہاؤس یا صاحب اہل خانہ اگر وہ اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اپنے پیسوں سے ان کا حج کروائے، تو علماء کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ 5ویں جو شرط بتائی جا رہی ہے وہ ہے استطاعت،
استطاعت کا مفہوم تو یہ ہونا چاہیے بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، کہ حج محض ان افراد پر فرض ہے جو اس کی جسمانی و مالی استطاعت رکھتے ہوں۔ عورت ہے تو شرعی محرم بھی لازم ہے۔ معلوم ہوا کہ مناسک حج کے لیے اچھی خاصی صحت کا ہونا بھی ضروری ہے، اس میں مرد اور دونوں کے لیے یہ شرط ہے۔ اب عورت ہے تو اگر یہ نصاب کنڈیشن پہ پورا اترتی ہے تو اس کے ساتھ حج پہ محرم بھی ضروری ہے۔ مناسک حج کی ابتدا ہر سال 8 ذو الحجہ سے ہوتی ہے، یہ تو میرے حال میں سبھی کو معلوم ہونا چاہیے۔ حاجی میقات سے احرام باندھ کر کعبہ کی زیارت کے لیے روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پہنچ کر طواف قدوم کرتے ہیں، پھر منی روانہ ہوتے ہیں اور وہاں اپنے جا کے خیمہ بستی تیار کر لیتے ہیں، جس میں جا کے وہ آئندہ کے لیے ان کا جو پروٹوکول ہوتا ہے اس کے مطابق وہ وہاں پہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ حج ادا کرتے ہیں۔ تو اپنے گروپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حج جو ہے اس کو اپنے گروپ کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، گروپ کے ساتھ اٹیچ رہنا چاہیے۔ تو یہی سب سے بڑا حسن ہے، حج کرنے والے کو بھی پریشانی نہیں ہوتی اور جو گروپ ہے اس کو بھی پریشانی نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ منی سے ایک دن کے وقوف کے لیے یوم عرفہ جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یوم عرفہ جس کو میدان عرفات بھی کہتے ہیں، ایک بات آپ کے سامنے کلیئر کٹ کر دی جائے کہ عرفہ کی حاضری کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ اس کے بعد آپ عرفہ سے واپس آ گئے مزدلفہ، وہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یوم صحیح یعنی عید، قربانی، یوم حلق و قصر وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حجاج اکرام رمی یعنی کہ شیطانوں کو کینکریاں مارتے ہیں۔ اب شیطانوں کو کینکریاں مارنے کے جو ہے وہ 3 سٹیپس ہیں۔ جمرہ عقبہ کو کینکریاں ماری جاتی ہیں، بعد ازاں مکہ واپس آ کر طواف افاضہ کرتے ہیں اور پھر واپس منی جا کر ایام تشریق گزارتے ہیں۔ اس کے بعد حجاج دوبارہ مکہ واپس آ کر طواف وداع کرتے ہیں اور یوں حج کی جملہ مناسک ادا ہونے پر حج اپنے اپنے ملکوں کی جو ہے وہ راہ لیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حج بے شمار روحانی فوائد اور برکتیں رکھنے والا ایک ایسا عمل ہے، مختلف مکاتب فکر کے لوگ جو ہے وہ ایک ہی طریقہ پر مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ جب ہم زیارت کے مکہ مکرمہ زیارت کے لیے جائیں تو ہمارا ایک ہی طریقہ ہونا چاہیے جس پہ ہم حج کے تمام شرائط پہ پورا اتریں اور ایک دوسرے سے اختلافات سے پرہیز کریں اور باہمی بھائی چارے کا نظام قائم کرتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ یہاں کوئی رستہ بھٹک گیا ہے اس کو اس کی منزل تک پہنچائیں، اور تاکہ حج کے دوران ہونے والی پریشانیوں کا ازالہ کیا جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو، ہر مسلمان کو حج بیت اللہ کا شرف حاصل کرنے میں ان کو کامیابی عطا فرمائے اور سبھی لوگ حج بیت اللہ کا حج کر سکیں، مکہ مکرمہ کی زیارت کر سکیں، مدینہ منورہ میں روضہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں، تاکہ ایک روحانی ایک پروسیس ہے یہ
اس سے گزر کر انسان مزید تقویٰ کی روش اختیار کرتا ہے اور اس سے روزانہ کی بنیاد پر جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ان سے مزید کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جتنی بھی یہ عبادات جن کا ذکر آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً علماء کرام بھی کرتے رہتے ہیں، ہم سبھی علماء کرام کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر مختلف ویڈیوز کے ذریعے مختلف طریقوں سے دین اسلام کو اور پھر ارکان اسلام کو بخوبی مسلمانوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ یہ لوگ جان جائیں کہ ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، اگر ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور پھر مسلمان خالی ہونے سے بات نہیں بنتی، یہ جتنے بھی ارکان اسلام ہیں ان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ کسی ایک کا عمل نہ کرنا دین کے اندر بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک خلل پیدا کرنے کی کوشش ہوگی۔ ہمیں تمام مناسک حج جس میں یہ ارکان اسلام تھے ان پہ بھی توجہ دینی چاہیے اور مناسک حج پہ بھی توجہ دینی چاہیے، اور خطبہ رسول جس کو حجۃ الوداع کا خطبہ کہتے ہیں اس پہ بھی ہماری جو ہے وہ نظر ہونی چاہیے کہ اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا تھا۔ آج سے 1700 سال پہلے 1600 سال پہلے جب آپ نے وہ حج کیا تھا اس میں آپ کا ایک میسج تھا، ایک پیغام تھا رہتی دنیا کے لیے، کیا اس کو ہم سمجھ چکے ہیں، کیا اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ یقیناً اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم جسٹ مسلمان ہیں، مسلمان۔ اگر ہم کچھ کرتے تو آج ہمارے اوپر یہ جو بیڑیے مسلط کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے ملکی نظام درم برم ہو جاتا ہے اور عام لوگ ہر قسم کی دسترس سے دور ہو جاتے ہیں، یہ ظالمانہ نظام کبھی نہیں چلتا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج پہ توجہ دی جاتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا تھا اور جو پیغام آپ نے دیا تھا۔ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں جو ہے اس پیغام کو عام کیا جائے۔ انشاءاللہ آپ اجازت دیجیے، مجھے بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سبھی کا حامی و ناصر۔